أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونضع اور ہم رکھیں گے الموازین ترازو القسط ٹھیک ٹھیک تولنے والے لیوم القیامت قیامت والے دن فلا تظلم پس ظلم نہیں کیا جائے گا نفسن کسی جان پر شیئا ذرا برابر وَإِنْ اور اگر کان ہو کوئی عمل مثقال حبۃ ایک دانے کے برابر بھی من خردل رائی کے اتینا ہم لے آئیں گے بیاہ اس کو وقف اور کافی ہیں بنا ہم حاسبین حساب لینے کو۔ آیت کے اندر یہ بات سمجھا دی گئی کہ انسان دنیا کے اندر جو اعمال بھی کر رہا ہے، آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ایک ترازو قائم کریں گے جس کے اندر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ شاید پہلے زمانوں کے اندر لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہو، لیکن اس زمانے کے اندر یہ بات لوگوں کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ جس دور کے اندر بخار کو ناپنے کے پیمانے بھی لوگوں نے ایجاد کر لیے، گیس کو ناپنے تولنے وزن کرنے کے پیمانے بھی لوگوں نے ایجاد کر لیے، بلڈ پریشر کتنا ہے کتنا نہیں اس کو ماپنے کے ناپنے کے پیمانے لوگوں نے بنا لیے۔ تو اللہ رب العالمین سے کیا بعید ہے کہ اللہ رب العالمین تو چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ اعمال کو کہ جو اعراض ہوتے ہیں جن کا کوئی جسم نہیں ہوتا ان کو تول نہیں سکے گا، ضرور اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے کہ انسان کے اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا۔ اب علماء نے اس کے اندر ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ اعمال کو تولنے سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جو نامہ اعمال ہیں جن کے اوپر اچھائیاں لکھی ہوئی ہیں ان کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اور جس کے اوپر انسان کے گناہ لکھے ہوئے ہیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو اس طرح انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اور کچھ علماء نے یہ بات بھی کی ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کو جسم دے دے اور اس کو اللہ رب العالمین تولے، جیسے کہ احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کے اعمال، جو اچھا انسان ہوتا ہے تو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں قبر میں اس کے پاس آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر فرما دی وَنَضَعُ ہم قائم کریں گے الموازین ترازو القسط ٹھیک ٹھیک تولنے والے لیوم القیامہ قیامت والے دن۔ یا ممکن ہے اللہ رب العالمین کسی اور انداز کے اندر کوئی ایسا ترازو قائم کر لیں کہ جو یہ بتلا دے کہ کون نیک ہے اور کتنا نیک ہے، اور جنت کے اندر کس درجے کا مستحق ہے، اور کوئی آدمی برا ہے تو کتنا برا ہے، وہ میزان بتلا دے، وہ ترازو بتلا دے، اور وہ ساتھ ہی یہ بھی بتلا دے کہ جہنم کے اندر اس کا کون سا درجہ بنتا ہے۔ تو ہم قائم کریں گے ترازو کو القسط ٹھیک ٹھیک تولنے والے لیوم القیامہ قیامت والے دن فلا تظلم پس ظلم نہیں کیا جائے گا نفسن کسی جان کی پر شیء ذرا برابر۔ مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکی کوئی تولنے سے رہ جائے، ریکارڈ میں آنے سے رہ جائے، زیادہ نیکیاں کی ہوں اور کم درج ہو گئی ہوں، یا ایسا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا کہ گناہ کم ہو اور زیادہ لکھ دیے گئے ہوں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی عمل ہے، زمین کے اندر ہے، پہاڑوں کے اندر ہے ذرہ برابر، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین لے آئے گا اور اس کا بھی وزن ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا اگر اچھائی کا عمل کیا ہے اور وہ بھی سامنے آ جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر بھلائی کا ہے، اچھائی کا ہے، نیکی کا ہے، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ دیکھنے سے مراد یہ کہ انسان کے سامنے آئے گا اور اس کو اچھا بدلہ مل کر کے رہے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا اگر برائی کا عمل ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو دیکھ لے گا۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کا برا بدلہ، اس کی سزا مل کر کے رہے گی۔ ہاں، ایک انسان کی جس نے برا کام کیا، برا عمل کیا ہے اور موت سے پہلے توبہ کر لی ہے، تو پھر آخرت کے اندر اس برے عمل کو نہیں دیکھے گا، اس کی سزا اس کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ توبہ کر چکا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے یہاں پر علماء نے یہ نقطہ بھی سمجھا دیا کہ آخرت کے اندر اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون کتنے عمل کرتا ہے، یہ فرمایا کہ احسن عمل، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اچھے عمل، صالح عمل اور ترازو کے اندر نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والے اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر تین صفات ہوں۔ نمبر ایک کہ وہ عمل ایمان کی روشنی میں ہو، نمبر دو اخلاص کے ساتھ ہو، اور نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ تو جو عمل بھی کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کمانا ہے، یا کسی کے حق کے اندر رائے دینا ہے، ووٹ دینا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، ایمان کی روشنی میں ہوگا، تو وہ عمل صالح عمل بن جائے گا، نیک عمل بن جائے گا، ترازو کو، نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والا بن جائے گا۔ اور جس کے ترازو کے اندر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس جہاں تک تعلق ہے اس بندے کا کہ جس کے ترازو کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ انسان دل پسند زندگی کے اندر ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان کو دل پسند زندگی نہیں مل سکتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارواں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دنیا کے اندر انسان کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کا فلاں علاقے کے اندر گھر ہو، کبھی ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہو جاتا۔ انسان کی پسند کی زندگی دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جس وقت انسان جنت کے اندر چلا جائے گا تو فی عیشۃ راضیہ، دل پسند زندگی ہوگی، مرضی والی زندگی ہوگی، اس لیے کہ ما تدعون، وہاں پر جو چاہو گے ملے گا۔ دنیا کے اندر انسان جو چاہتا ہے ملتا ہے، کبھی مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، حتیٰ کہ اگر اپنے والدین سے بھی درخواست کر لیں کہ ابا جان مجھ کو یہ چیز چاہیے، تو والدین بھی بعض اوقات ایک چیز دے سکتے ہیں، ایک چیز بعض اوقات نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بسی میں نہیں ہوتا، اس کی طاقت ہی میں نہیں ہوتا۔ تو جنت کے اندر ما تدعون، جو چاہو گے تم کو وہ وہاں پر میسر ہوگا، ملے گا، وہاں پر جا کر کے انسان کی خواہشوں کی تکمیل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات بیان فرما دی ہے، فرمایا کہ جنت میں اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ دل کے اندر خیال گزرا ہے، اور نہ کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی، فرمایا کہ جس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوگا تو اس کا آخرت کے اندر وہ دیکھ لے گا۔ تو ہمیں جتنی کوشش اس بات کی کرنی کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، اس سے زیادہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو عمل بھی کریں وہ اہتمام کے ساتھ، حسن کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کو کریں۔ وہ کفا اور کافی ہیں بنا ہم حاسبین، حساب لینے کو۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ ہو جائے تو اس کو بعض اوقات سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا جاتا ہے۔ آخرت کے اندر ایسا ہونے والے ہیں، آخرت کے اندر حتمی اور آخری فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اس کے بعد کسی اور نے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات، بعض اوقات دنیا کے اندر ایک آدمی پیپر چیک کرتا ہے، دوسرے کے پاس ری چیکنگ کے لیے چلا جاتا ہے، وہ اس کو چیک کرتا ہے، اور بعض اوقات پہلے چیک کرنے والے کی غلطی نکل آتی ہے کہ اس نے تو فلاں سوال چیک کرنے سے رہ گیا، یہ تو پاس بنتا تھا طالب علم اور اس کو فیل کر دیا گیا۔ تو آخرت کے اندر نظر ثانی کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ہوگا، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے غلطی لگتی نہیں ہے۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ حدیث اس آیت کے متعلق ہے۔ ایک آدمی آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں، میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں، یہ میرا عمل کیسا ہے؟ آخرت کے اندر میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری سزا ان کے قصور سے کم ہے تو تمہیں اجر ملے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصور سے زیادہ ہے تو تمہیں زیادتی کا بدلہ دیا جائے گا، تم سے زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا، تمہیں اس کے بدلے میں آخرت میں سزا کھانی ہوگی۔ اور اگر تمہاری سزا اور ان کا قصور برابر ہے تو تمہارے لیے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ اس شخص نے یہ سنا تو رونے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم قائم کریں گے ترازو کو ٹھیک ٹھیک تولنے والے لیوم القیامہ، قیامت کے دن بالکل وہاں حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ میرے اور میرے غلاموں کے درمیان جدائی ہو جائے، اور پھر کہا کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ بات بھی ہمیں مسئلہ سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی ذات کو کوئی تکلیف دے دیتا ہے تو اسلام نے اس کو حق دیا ہے برابری کا بدلہ لینے کا، لیکن
بدلہ برابری کو اگر زیادہ لے لیا تو پھر یہ خود گناہ گار ہو جائے گا، خود مجرم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمارے سامنے یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلے نہیں لیے ہیں۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے۔ تو اسلام نے برابری کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن معاف کرنا یہ زیادہ احسن قرار دیا ہے، اور معاف کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان بدلہ لے، اس میں زیادتی کر جائے تو خود ہی گناہ گار ہو جائے گا، مجرم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مظلوم بننے سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بننے سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونذر، اور ہم رکھیں گے الموازین ترازو، القسط ٹھیک ٹھیک تولنے والے، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ فلا تظلم، پس ظلم نہیں کیا جائے گا نفسن کسی جان پر شیئا، ذرا برابر، وین، اور اگر کانا ہو کوئی عمل، مثقال حبتن، ایک دانے کے برابر بھی، من خردل، رائی کے، سرسوں کے دانے کے برابر بھی، آتے نا، ہم لے آئیں گے، بہا، اس کو وقفہ، اور کافی ہیں بنا ہم حاسبین، حساب لینے کو ہر بندے کا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔